العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سامعین گرامی، تیسرے پارے کے آغاز میں ہی آیت الکرسی کا ذکر ہے، اور یہ آیت الکرسی جو ہے، کیونکہ اس میں کرسی کا ذکر ہے اس وجہ سے اس کا نام آیت الکرسی ہے، اور یہ ایسی آیت ہے جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ بتاؤ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کہنے لگے، میں نے جواب میں کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کہنے لگے، میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو منذر، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو منذر، آپ نے فرمایا اے ابو منذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، یعنی آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ بڑی آیت ویسے تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اس سے آگے آیت آتی ہے سورۃ البقرہ میں ہی، وہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن پاک کی، لیکن آیت الکرسی مقام و مرتبے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ جیسے سورۃ الاخلاص ہے، چھوٹی سی صورت ہے، چونکہ اس کا موضوع توحید ہے، اس وجہ سے وہ ایک چھوٹی سی صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، 10 سپاروں کے برابر ہے۔ اسی طرح یہ آیت سب سے بڑی نہیں، لیکن عظمت اور شان اور مقام کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اور یہ آیت الکرسی کا فائدہ کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ لو تو انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، ادھر موت آئے گی ادھر جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور صبح و شام کے اذکار میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ ایسی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کی 11 دلیلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ حی ہے، ہمیشہ سے ہے، القیوم، اللہ قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تیسری دلیل کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور یعلم ما بین ایدیہم، اور وہ رب جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ حاضر کو بھی جانتا ہے، وہ غائب کو بھی جانتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور اس رب کے سامنے کل قیامت کے دن سفارش اگر کوئی کرے گا تو اس رب کی اجازت کے ساتھ کرے گا، اور اس رب کا علم، اس علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کو جتنا علم ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور وہ رب بلند و بالا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ ساری توحید پر مبنی باتیں اسی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا، اور اپنے ملک کا، اپنی بادشاہت کا اظہار کر دیا ہے۔ اس توحید کے ذکر کی وجہ سے اس ایک آیت کی فضیلت بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کے مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ جب مناظرہ ہوا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ اور نمرود نے جواب دیا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ اور
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ گئے کہ اس کو میری دلیل سمجھ نہیں آئی، شاید یہ موٹی عقل کا ہے۔ دلیل کے اوپر ایک اور دلیل دی۔ کیا دلیل تھی؟ کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے فأت بہا من المغرب، تو مغرب سے لا کے دکھا، فبہت الذی کفر، تو یہ ہکا بکا رہ گیا، چپ ہو گیا، جواب نہیں بن پایا۔ اب یہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ میرا رب تو زندہ بھی کر سکتا ہے مار بھی سکتا ہے، اس زندہ کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے دو ایسے واقعے ذکر کر دیے کہ جن میں مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ ایک تو واقعہ کسی نبی کا ہے، اب نبی کون تھے ان کا نام قرآن و حدیث میں نہیں آتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک نبی جا رہے تھے، انہوں نے راستے میں دیکھا ایک ویران بستی ہے، چھتیں گری ہوئی ہیں، اللہ سے سوال کرنے لگے، اے اللہ ان بستی والوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یقین تھا لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس سوال پر اس نبی کو وہیں پہ اس نبی کی روح کو قبض کر لیا، اور 100 سال تک وہ نبی وہیں پہ فوت رہا، اس کی روح قبض رہی۔ 100 سال بعد اللہ رب العزت نے اس نبی کو دوبارہ زندہ کیا اور سوال کیا، قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ نے پوچھا کتنی دیر تم ٹھہرے ہو، کتنی دیر؟ تو کہنے لگے ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، 100 سال بعد تمہیں زندہ کیا گیا ہے، اور دیکھو فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، جو تمہارا کھانا تھا، تمہارے پینے کی چیز تھی، وہ ابھی بھی ویسے کی ویسے پڑی ہے، ابھی بھی وہ بگڑی نہیں، خراب نہیں ہوئی۔ اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس گدھے کی ہڈیوں کو کس طرح میں اکٹھا کرتا ہوں اور کیسے ان ہڈیوں کے اوپر میں گوشت کو چڑھاتا ہوں، یہ میری طاقت اور قدرت ہے۔ جس طرح تمہیں یہیں پہ موت دینے کے بعد 100 سال بعد میں نے زندہ کر کے تمہیں دکھا دیا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ اس کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے بھی اللہ سے سوال کیا، ربی ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا۔ اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اے اللہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ رب العزت نے جواب میں کہا کہ کیا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین ہے، ایمان ہے، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے یہ فرمایا کہ 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں کے اوپر پھینک دو، رکھ دو، اور پھر واپس آ کے ان کو آواز لگاؤ، دیکھنا وہ پرندے زندہ ہوں گے اور ان کے ٹکڑے آپس میں جڑیں گے اور وہ اڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے، پھر تمہیں یقین ہوگا، تم آنکھوں سے دیکھ لو گے کیسے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اسی سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ان واقعات کا تذکرہ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو 70 بندے گئے تھے، مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے زندہ کیا تھا۔ اسی طرح وہ گائے والا واقعہ، گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو اس میت کے ساتھ لگایا گیا، اس نے زندہ ہو کے قاتل کا نام بتایا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، اور اسی طرح جس پیغمبر کا میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے کہ 100 سال تک اللہ رب العزت نے موت دے کے رکھی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے زندہ کیا۔ اسی صورت میں 4 واقعات کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر سود کے حوالے سے بڑی سخت وعیدیں ذکر کی ہیں۔ مشرکین مکہ سے کہا جاتا اور یہود و نصارہ سے کہ سود کو چھوڑ دو، سود ایسی لعنت ہے کہ دن بدن غریب پر ظلم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرتے ہو، منافع لیتے ہو، سود کے اندر بھی یہی ہے۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، اس طرح کر کے ادھار دے دیا کرو اور مدت ختم ہونے پہ واپس لے لیا کرو، ادھار دینے۔ اور کہا کہ اگر گواہ نہ ہو، اگر لکھت پڑھت نہ ہو تو قرض دیتے ہوئے مقروض کی کوئی چیز بھی گروی رکھ سکتے ہیں۔
اب گروی کا تصور سمجھ لیں، گروی چیز آپ کے پاس اگر تو گائے ہے، بھینس ہے، گروی کے طور پہ آپ نے مقروض سے گھوڑا لیا ہے، آپ گھوڑے پر سواری کر سکتے ہو کیونکہ آپ نے اس کو چارہ کھلانا ہے۔ لیکن اگر آپ نے گروی کے طور پہ کسی کا پلاٹ، کسی کی زمین، کسی کا گھر گروی کے طور پہ لیا تو اس کو استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ اس کا استعمال جو ہے وہ سود ہوگا۔ آپ نے مقروض سے اپنے پیسے پورے واپس لینے ہیں، اس گھر کو اگر آپ کرائے پر چڑھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جو کرایہ ہے وہ سود میں شامل ہوگا۔ اگر آپ اس کی زمین جو اس نے گروی رکھوائی ہے آپ اس پہ کاشتکاری کرتے ہیں تو آپ کو ٹھیکہ دینا پڑے گا، اگر آپ فری کرتے ہیں تو یہ سود ہے۔ تو گروی رکھنے کا بھی اصول ہے کہ آپ اس کی چیز کو گروی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس کا کرایہ، اس کا معاوضہ آپ نے اس مقروض کو ادا کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جھجکتا شرماتا آپ سے مانگے نہ، کیونکہ اس نے آپ کو قرضہ دینا ہے اور آپ بیٹھے بٹھائے سود کھاتے رہیں، اور یہ آپ کے لیے قطعاً حرام ہے۔ اس کے بعد لین دین کے مسائل اور ان میں لکھت پڑھت اور گروی رکھنا اور پھر اس پر گواہ بنانا، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان دو آیتوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ بالآیتین فی لیلۃ من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، آپ نے فرمایا جس نے رات کو سوتے وقت یہ دو آیتیں پڑھ لی، یہ دو آیتیں ساری رات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے۔ آل عمران کا مطلب ہوتا ہے عمران کی آل اولاد۔ تاریخ کے اندر دو شخصیات ایسی گزری ہیں جن کا نام عمران تھا، ایک تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، کیونکہ اس صورت کے اندر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، حضرت مریم کی والدہ کا اور ان کے والد کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ نجران کے عیسائی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کے مناظرہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کو اس موقع پر نازل کیا، اور اس صورت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ صورت اس بات کی دلیل تھی کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ الہ اور خدا نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان بھی ہوتے تھے، سوتے بھی تھے، نیند بھی آتی تھی، کھانا بھی کھاتے تھے۔ بتائیں جس کو بھوک لگے، جس کو نیند آئے، جس کو پریشانی ہو، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ تو اسی صورت کے اندر ان کا رد کیا گیا کہ وہ الہ نہیں، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی والدہ کی پیٹ میں تھی تو اس وقت ان کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی۔ جب وہ پیدا ہوا وہ بیٹا نہیں بیٹی تھی، اور اس کو وقف کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اور جب اس کی پرورش کی باری آئی تو اس وقت کیونکہ یہ عمران کی بیٹی تھی اور عمران یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ اس کی پرورش کون کرے گا۔ قرہ اندازی کی گئی، اور پھر نام کس کا آیا؟ نام آیا حضرت زکریہ علیہ السلام کا، کہ وہ کفالت کریں گے۔ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، قرہ اندازی کی گئی۔ قرہ اندازی جائز ہے، جب ایک چیز کے کئی حقدار ہو جائیں تو قرہ اندازی ہو سکتی ہے۔ قرہ اندازی کے ذریعے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیز کس کو دینی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ حضرت زکریہ حضرت مریم کے خالو تھے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت زکریہ حضرت مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے، کیونکہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں علیہم السلام خالہ زاد تھے، اور حضرت یحییٰ حضرت زکریہ کے بیٹے تھے۔ تو اس اعتبار سے حضرت زکریہ حضرت مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے، اور کفالت کی ذمہ داری ان کی تھی۔ جب یہ کفالت کر رہے تھے، مریم علیہ السلام ایک کمرے میں عبادت کر رہی تھی، کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے واپس آئے، دیکھا کہ ان کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا
قالت هو من عند اللہ، پوچھا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ اللہ جب مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال رب ھب لی من لدنک، وہیں پہ کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اور وہیں پہ نماز پڑھتے پڑھتے، دعا پڑھتے پڑھتے اللہ کی طرف سے فرشتہ بھی آ گیا، اور فرشتے نے آ کے خوشخبری بھی دے دی کہ اے زکریا آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازے گا جو آپ کا وارث ہوگا، اور اس کا نام یحییٰ بھی ہوگا، اور یہ نام ایسا ہے کہ آج سے پہلے کائنات میں کسی نے یہ نام رکھا بھی نہیں۔ یہ یقین اور ایمان تھا، وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا کی، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ اور یہ ان کا جواب تھا جو عیسائی نجران سے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ الہ ہیں، خدا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ رب العزت نے ان عیسائیوں کو جواب دیا، اس صورت میں جواب کو نازل کر دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ اس وجہ سے الہ اور خدا ہے کیونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام تو بالاولیٰ خدا بنیں گے، کیونکہ ان کا باپ تو نہیں، ماں بھی نہیں تھی، نہ باپ تھا نہ ماں تھی، ماں باپ دونوں کے بغیر اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا۔ تو چونکہ آدم الہ اور خدا نہیں تو عیسیٰ بھی الہ اور خدا نہیں، یہ نظریہ تمہارا بالکل باطل ہے۔ تو اس بات پر اڑ گئے۔ بالآخر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عیسائیوں سے مباہلہ کرنا چاہا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ جب فریقین ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور فریق مخالف آپ کی دلیل نہ مانے، انہوں نے دلیلیں نہیں مانی، پھر کیا ہوتا ہے جی چلو مباہلہ کر لیتے ہیں، اگر تم سچے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اگر ہم سچے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، اگر ہم نے مباہلہ کر لیا ہمارے اہل و عیال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عیسائی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات پر مباہلہ کر لیتے کہ عیسیٰ الہ اور خدا ہیں کہ نہیں ہیں، تو جب واپس اپنے گھر لوٹتے تو ان کے مال و دولت میں سے، ان کے اہل و عیال میں سے کوئی بھی باقی نہ بچتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مباہلہ کرنا کوئی چھوٹی بات تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ جزیہ دے کے انہوں نے کہا جی ہم اسلام تو قبول نہیں کرتے لیکن جزیہ دیا کریں گے۔ تو یہ اس پارے کے اندر جو خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔